السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ احباب گرامی، حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کائنات کا خالق ہے اور اللہ کی تخلیق حسن کا شاہکار ہوتی ہے۔ رب نے جو بھی بنایا ہے لاجواب بنایا ہے۔ انسان باقی مخلوقات میں سے بالاتفاق سر سے لے کے پاؤں تلک ہر اعتبار سے اس کی باڈی، اس کا وجود، اس کا جسم، اس کا بدن مالک نے بے مثل بنایا ہے، بے مثال بنایا ہے۔ عربی میں انسانی وجود کو، بدن کو اللہ رب العزت کی تخلیق کے حوالے سے خلقن، خاء پہ زبر لام پہ جزم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ انسان کا ظاہر، انجر پنجر، اس کی باڈی، اعضاء اور کوا، یہ جن چیزوں سے بنا ہے، خلق اللہ تعالیٰ نے انسان کی سب سے بہترین بنائی ہے، جس میں دوسری کوئی رائے نہیں، اور اس کے اوپر 4 قسمیں، اور پھر 4 قسموں کے متصل بعد تاکید والا قد لا کے اس کے اوپر لام تاکید داخل کی گئی ہے، جو تاکید پر تاکید ہے، اور قسمیہ پیرائے کے بعد تاکیدی گفتگو اسے 5ویں قسم بنا دیتی ہے۔ مالک فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین، 3 کی قسم جسے ہم انجیر کہتے ہیں، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور امانت والشہر وہذا البلد الامین، مکہ کی قسم۔ لقد، قد کے اوپر لام تاکید، لام کا معنی بھی تاکید کا، قد کا معنی بھی تاکید کا اور تحقیق کا۔ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے جب انسان کی تخلیق کی ہے، احسن افعل کے وزن پہ، اکبر کے وزن پہ، افعل التفضیل، یعنی اس سے بڑھ کے کوئی چیز حسن والی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ہم نے اسے حسین بنایا،
جمیل بنایا، اور اس کی تقویم، اس کا ذائچہ، اس کا ڈھانچہ، اس کا خاکہ، اس کی باڈی اور اس کا وجود، اس کا ظاہر، اعضاء اور کیوا، ہم نے سب سے زیادہ حسن والے بنایا۔ یہ تو ہے میری اور آپ کی خلق گارنٹڈ ہے، کتاب ضمانت دے رہی ہے، رب کی جناب ضمانت پیش کر رہی ہے۔ اب ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ اپنی خلق کو درست کیجئے۔ خلق خا پہ بھی پیش ہے، لام پہ بھی پیش ہے۔ یہ ان چیزوں کا نام ہے کہ جو عادتاً، فطرتاً، نیچر وائز انسان کے اوپر کوئی ایکشن ہوتا ہو تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ عمل کا رد عمل، فعل کا رد فعل، جو عادات بندے کی پختہ ہو جائیں۔ اسی لیے امام رازی نے اور امام غزالی نے جب اخلاقیات پہ لکھا ہے تو لکھتے ہیں کہ انسان کے وہ اقوال، وہ افعال اور اعمال جس کے اوپر اس کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا پختہ ہو جائے، یہ اس کے اخلاقیات کہلاتی ہیں۔ یہ لفظ اخلاق نہیں ہے، ہم ایک غلطی کرتے ہیں، زیر سے پڑھتے ہیں اخلاق، درست نہیں ہے، یہ اخلاق ہے، خلقن۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاقیات اور رویوں کے ایسے منصب پر رکھا ہے کہ آپ کی ہر ادا، ہر قول، ہر فعل اور ہر عمل وہ عظمت کا شاہکار ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی نیچا پن نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، مجھے اور آپ کو اس حوالے سے ہر دور میں ضرورت رہی ہے، مگر جن پہلوؤں پہ ہم نے اپنے اندر کمی محسوس نہیں کی اور کرنی چاہیے تھی، اور جہاں ہم مار کھا گئے ہیں اور انسانیت فقیر ہے اور بگار وصول کر رہی ہے اور اس کے برے انجام دیکھ رہی ہے، وہ پہلو تھا حیا کا اور اخلاق کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کی تعلیم اور تربیت دے رہا تھا اور اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں یہ اچھی بات ہے، دعا اسے یہ تربیت کرنے دے، تعلیم دینے دے۔ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا ہے ہی ایمان کا حصہ۔ اب رہ گیا کہ یہ حیا کیا ہے؟ اخلاق تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ظاہر کا، ہارڈ ویئر کے اندر انسان کا جو سسٹم اللہ نے لگایا ہے وہ اس کا سافٹ ویئر کیسا ہے، لوگوں کے ایکشن یا ری ایکشن پہ، ان کے فعل یا عمل پہ رد عمل کیسا دے رہا ہے۔ تو اس کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے جو چیز، ہماری اخلاقیات کب خراب ہوتی ہیں؟ جب ہمارا اس اخلاق کو مینج کرنے والا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک پرزہ رکھا ہے، ایک سافٹ ویئر رکھا ہے، اسے اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر آٹو انسٹال کیا ہوا ہے، موجود ہے، لیکن کبھی کبھی وہ پوائنٹ خراب ہوتا ہے، اسے صاف کرنا پڑتا ہے، اسے ریفریش کرنا پڑتا ہے، ٹیوننگ کرنی پڑتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر بچے میں رکھا ہے، ہر جوان میں، ہر بزرگ میں رکھا ہے، اور وہ ہے حیا۔ حیا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بڑی مرتبہ نوٹ کیا، جب بھی دیکھا تو پردہ نشیں کواری بچی، پردہ نشیں، پردے میں، ساتر لباس میں، چھپی ہوئی، با حیا لپٹی ہوئی، اس کواری بچی سے بھی بڑھ کے مرد ہو کر کے بھی، وقت کے نبی اور پیمبر ہو کر کے بھی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا ایک کواری بچی سے بھی بڑھ کے تھی۔ اب علماء نے، محدثین نے، شارحین نے اس لفظ کی جب تعبیر اور تشریح کی ہے تو دو باتیں لکھی ہیں۔ حیا اس چیز کا نام ہے کہ جو آپ کو کوئی بھی غلط سٹیپ لینے سے منع کرتا ہے، قباحت سے منع کرتا ہے، اس کے اندر شناعت، وہ قول میں ہو، لب و لہجے میں ہو، وہ فعل یا عمل میں ہو، کسی بھی منفی یا غلط رویے کو اپنانے نہیں دیتا۔ جو چیز اس سے منع کرتی اور روکتی ہے ہم اس کو حیا کہتے ہیں۔ یہ ایک پردہ ہے، یہ ایک پردہ ہے۔ آگ آپ کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ آگے ہاتھ کی رکاوٹ کرتے ہیں، کوئی چیز ہے آپ اسے آگے کر دیتے ہیں۔ ہمیں دھوپ ستا رہی ہے تو اپنے اور سورج کے درمیان ہم کوئی نہ کوئی پردہ لے کے آتے ہیں۔ تو ایسا پردہ جو بندے کو برائی سے، گناہ سے، جرم سے، ظلم سے اور زیادتی سے روکے، یہ حیا کا ایک پہلو ہے۔ اور دوسری چیز، انسانی حقوق پورے کرنے میں اگر کوئی چیز مانے ہے تو یہ اس ممانعت کو ختم کرے اور احسن انداز میں لوگوں کا حق ان تک پہنچانے میں انسان کو ابھارے، یہ بھی حیا ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال دینے لگا ہوں، صحیح ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کچھ فرض نہیں، نہ کوئی فرض کر سکتا ہے، وہ خود رب ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ لارڈ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ خود حاکم ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ بذات خود آرڈر دیتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، بنانے والا وہ ہے تو چلانے والا بھی وہ ہے، چلانے کے لیے آرڈر چاہیے تو آرڈر اسی کا ہے۔ لہٰذا اللہ جو بھی آرڈر کرے، جو حکم کرے، کوئی مانے نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی اسے مجبور کرنے والا نہیں، کوئی حاشیہ نشینی اور نکتہ چینی کرنے والا نہیں۔ حاشیہ نشینی یہ ہوتی ہے کہ ایسے نہیں ایسے کر لیتے، اور نکتہ چینی یہ ہوتی ہے کہ یہ کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا۔ اللہ کے لیے یہ دونوں نہیں، اللہ کے سامنے صرف شکر ہے، ماننا ہے۔ لیکن اللہ خود فرماتے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں، ان اللہ حیی کریم، ان اللہ حیی، بعض نے اسے حیٌ پڑھا ہے یا لکھا ہے، درست نہیں ہے کہ اللہ زندہ ہے۔ اللہ زندہ ہے اس کے دلائل اور ہیں، لیکن اس روایت میں ان اللہ حیی کریم، اللہ بڑے نرم، بڑے پیار والے، بڑی شفقتوں والے، بڑی محبتوں والے اور بڑے ہی حیا والے ہیں، بڑے ہی حیا والے ہیں۔ یہاں حیا کا معنی خود آگے کیا گیا، یستحیی، تیرے رب کو حیا آتی ہے، ان یرفع عبد، کہ رب کا بندہ اپنے ہاتھ اٹھائے، یدئی وَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا، اور اللہ ان کو خالی موڑ دے۔ اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے، بندے کا حق اسے دینا، مانے یا نہ مانے، یہ اللہ کی حیا ہے، یہ اللہ کا رویہ ہے، یہ اللہ کا خلق ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ وگرنہ رب کا نافرمان اگلے پل زندہ نہ رہ سکتا، رب زندگی چھین لیتا۔ اللہ جرم کرتے ہوئے وجود میں سے اس عضو کی طاقت چھین لیتا، ہاتھ ظلم کرنے لگتا، رب فالج ڈال دیتا، قدم غلط اٹھنے لگتا، قدم کاٹ دیا جاتا۔ اس کے پاس طاقتیں تھی، کن کہنا تھا، ہو جانا تھا، لیکن اللہ موقع دیتے ہیں۔ یہ موقع دینا، یہ زندگی دینا، یہ مہلت دینا، یہ اللہ کی حیا، اللہ کا بندوں کے ساتھ رویہ،
اللہ کا بندوں کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ ہے۔ اس لیے آپ کو اور مجھے اپنے وجود میں بہتر رویوں کے لیے، اچھے اخلاق کے لیے اس گورنر کو، اس پوائنٹ کو، اس ریگولیٹر کو، کہ جو اخلاقی رویوں کو، اخلاق برے بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں، رویے دو طرح کے، ایک وہ ہیں کہ جس کا جو حق بنتا تھا میں اسے نہیں دے رہا، یہ بھی میرا رویہ برا ہے کہ میں اس کا حق مار رہا ہوں۔ ایک یہ تھا کہ اسے ادب احترام چاہیے تھا، میرے سے بڑا ہے میں اسے ادب نہیں دے رہا، تو میرا اخلاق برا ہے، میرے اندر حیا کی کمی ہے۔ اور اگر میرے سے چھوٹا ہے، اس کا حق ہے کہ اسے پیار ملے، اسے پیار ملے، محبت ملے، شفقت ملے، اور میں بڑا ہو کے بھی چھوٹے کو اگر پیار نہیں دے رہا، اس کا خیال نہیں رکھ رہا، اس سے میرا رویہ درست اور مناسب نہیں ہے، تو پھر میں بے شک بڑا ہوں، میرے اندر حیا کی کمی ہے، میرا اخلاق درست نہیں۔ اسے ہم سیئات کہتے ہیں، اسے ہم برے رویے کہتے ہیں، اسے ہم رذائل کہتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں فضائل، بہتر، اچھائی، عمدگی، بھلائی، کہ نیکی کرنی ہے تو اچھے طریقے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حسن کی تعریف یہ بیان کی کہ ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء، تیرے رب نے تیرے رویوں میں حسن لکھ دیا ہے کہ آپ اچھائی اور بھلائی سے پیش آئے، اچھائی اور بھلائی سے، حتیٰ کہ کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو ذبح بھی اچھے طریقے سے کرے، ذبح بھی اچھے طریقے سے، چھری تیز ہو، دھار تیز ہو، حتیٰ کہ جن جانوروں کو مارنے کا حکم ہے، چھپکلی کو، بھیڑ کو، چوہیا کو، ہلو حرم میں کوے کو، چیل کو، سانپ اور بچھو کو، تو کہا اسے ایک چوٹ میں ماریں تاکہ اس کو تڑپنے، زیادہ سزا دینے، یا اذیت ناک چیز ہے تو اسے بھی اذیت کم سے کم دی جائے۔ اگر آپ نے حد لگانی ہے، آدمی قاتل ہے اور اسے آپ نے حد میں قتل کرنا ہے، تو تڑپا کے نہیں بلکہ کم سے کم تکلیف کے ساتھ، تلوار کی تیز دھار کے ساتھ آپ اسے قتل کریں گے۔ یہ حاکم وقت کے ہاتھ میں، آپ اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو یہ بھی ایک حیا کا انداز ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہنیں بھی سن رہی ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بھی سن رہے ہیں، آج سب سے بڑا شکوہ سوسائٹی میں جس بات کا کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ نقصان جس چیز پہ ہم اٹھا رہے ہیں وہ یہی ہے۔ لہذا جب ہم جان گئے کہ رویے اچھے بھی ہیں، رویے برے بھی ہیں، اسلام کی یہ خوبی ہے کہ یہ برائی کو ترک کرواتا ہے، دامن کو صاف کرتا ہے، گندگی کو دھوتا ہے، غلاظت سے پاک کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، رب پاک ہے، پاکیزگی پسند کرتا ہے، جیسے صاف کپڑا اچھا لگتا ہے، صاف جوتا اچھا لگتا ہے، صاف گاڑی اچھی لگتی ہے، صاف جگہ پسند ہے، اور صاف ماحول ہمیں پسند ہے، ایسے ہی ہمارے وجود کے رویے بھی صاف ہونے چاہیے۔ ان کی غلاظتیں اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ اخلاق، اچھے رویے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا۔ وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، اللہ نے آدمی کو اپنی فطرت پہ بنایا ہے، اور سب سے سیف فطرت، نیچر، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اصولوں میں رکھی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ نیچر پہ رہیں، فطرت پہ رہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے، حتیٰ کہ کانٹا بھی با مقصد ہے، بلا وجہ چبھے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسی کانٹے سے کبھی کانٹا بھی نکالنا پڑتا ہے، یہ کام کی چیز ہے۔ جنگل میں کوئی چیز پاس نہیں، ایک کانٹا چبھ گیا ہے، پاؤں میں لگ گیا ہے، لا علمی میں، کانٹے کا کام چبھنا ہے، پھول کی حفاظت کرنا ہے، پھل کی حفاظت کرنا ہے، اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ہمیں حکم تھا کہ ذرا رستہ دیکھ کے چلیے، نظریں جھکا کے چلیے، پاؤں کی سیفٹی کے ساتھ پاؤں میں جوتا لے کے چلیے، لیکن پھر بھی لگ گیا ہے،
کوئی چیز میسر نہیں، تو اس کانٹے کا مثبت پہلو بھی ہے کہ کانٹے سے کانٹا بھی نکالا جا سکتا ہے۔ آپ اس کا ایک وہ والا رول اس کو پلے کریں، اس کو دیکھیں، استعمال کریں، تو انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے فطرت اور نیچر اللہ نے قائم رکھی ہے، قائم رہنی ہے۔ جب بھی ہم نے فطرت کو توڑا اور نظام فطرت کے خلاف گئے، تباہی آتی ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قیامت کے قریب انسان زمین میں بہت دھنسائے جائیں گے، زمین منہ کھولے گی اور بہت سارے لوگ اندر دھسے گئے۔ ہم نے توجہ نہیں کی، اس میں ایک بہت بڑی خبر دی گئی تھی۔ زمین کے نیچے اللہ نے بے شمار خزانے رکھے ہیں، جن میں بالخصوص پانی، مائع چیزیں، تیل اور اس کے ساتھ گیس، یہ زمین کی پرتوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے خزانے ضرور رکھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب ان کو ایک طریقے سے لینا، ایک حد تک لینا، ایک جو ہے تکنیک سے لینا اور سائنٹیفک انداز میں ان کا اختیار کرنا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے نمک نکل رہا ہے کھیوڑا کی پہاڑیوں سے، یہاں آپ اگر وزٹ کریں تو نمک طریقے سے نکالا جاتا ہے، پہاڑوں کو باقاعدہ پلر دیے جاتے ہیں۔ اگر اس مسجد کا ہاف حصہ نکالنا ہے تو ہاف حصہ پلر کے لیے چھوڑا جا رہا ہے، پھر آگے آدھا حصہ نکالا ہے، پھر اتنا پلر دیا گیا ہے، ستون دیا گیا ہے۔ اب اس کے نیچے بھی جانا ہے تو پلر پہ پلر چل رہا ہے 17 منزلوں میں، قاعدے اور قانون کے مطابق۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑ صدیوں سے ٹکا ہوا ہے کیونکہ ایک قانون اور قاعدے کے تحت۔ لیکن جب ہم یہ فرق نہیں کرتے تو خبر سنتے ہیں کہ فلاں جگہ کان دب گئی ہے اور مزدور اس کے اندر آ کے مر گئے، وہاں ہماری غلطی ہے۔ رب نے نیچر کا جو اصول اور قاعدہ اور ضابطہ رکھا ہے، آسمان اور زمین کا جو ایک توازن رکھا ہے، اور چاند اور سورج کا نظام شمسی کا اللہ تعالیٰ نے جو ایک حساب و کتاب رکھا ہے، جب بھی اس سے ہٹیں گے اسی چیز کے نیچے آ کے دبیک کے مرے گا۔ ہم جتنے انسان مر رہے ہیں اخلاق کے برے پہلوؤں سے مر رہے ہیں۔ دیکھیے شاعر نے جو یہ لفظ بولا ہے، کل میں نے دیکھا ایک کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے ایک کچے بیر پر۔ اگر ہم نے کتاب اللہ کا توازن سمجھا ہوتا، اخلاقیات، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، کائنات میں اس شخص کو، اس چہرے کو، اس وجود کو، اس کردار کو آپ نے کبھی دیکھا جس نے رب کو جھٹلا دیا ہو، جس نے دین کو جھٹلا دیا ہو، جس نے آخرت کو، جزا و سزا کو جھٹلا دیا ہو، جسے کوئی ڈر نہ رہا ہو؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، بے شک اتنی لمبی داڑھی ہو، لمبی لٹے ہوں، بال ہوں، جبہ ہو، دستار فضیلت ہو، جس سوسائٹی میں ایسے لوگ رہ رہے ہیں مگر وہاں یتیم دھکے کھا رہا ہے، فذالک الذی یدع الیتیم، یتیم دھکے کھا رہا ہے۔ یہ جتنے مرضی اچھے ہو جائیں، یہاں اپنے ہی اخلاق کے نیچے آ کے مر رہے ہیں کہ ان کے 100 روپے کے نوٹ میں 2.5 روپے میں کہیں فراڈ ہو رہا ہے، اور کسی کو اس کا حق پہنچانے کے اندر غلطی کرنا یہ برا اخلاق ہے، یہ حیا کے خلاف ہے۔ صاحب حق تک اس کا حق پہنچانا شرم کا تقاضا ہے۔ ہمیں یہ حیا ہی ہوتی ہے نا جو بیٹیوں تلک عید ہم لے کے چلے جاتے ہیں، جو بہنوں تلک پہنچ جاتے ہیں، یہ حیا ہی ہوتی ہے کہ یار جو مرضی، ایک پیار ہے، ایک محبت ہے، ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے۔ یہ حیا ہی ہے جو اذان کے لفظوں پہ حی علی الصلاۃ کا حیا کرواتی ہے۔ یہ حیا ہے جو ہمیں رب کے سامنے باادب کھڑا کرتی ہے۔ یہ حیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا رویہ ہے کہ ہم رکوع میں جھکتے ہیں، ہم سجدوں میں پڑھتے ہیں، ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ یہ حیا ہی ہے کہ جو ہمیں نماز کی حالت میں دیگر کاموں سے منع کرتی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو جب یتیم کا خیال نہیں رہا تو یہ جملے ہم نے سنے، فقیر شہر ترستا ہے، غریب شہر ترستا ہے، ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ یہاں حیا بگڑا ہے، اخلاق برا سامنے آیا ہے۔ جو مستحق تھے، جو حقدار تھے، جن کی ذمہ داری اٹھانی ضروری تھی، انہیں تو ہم نے رسوا کر رکھا ہے اور اپنے شوق پالے ہوئے ہیں۔
ضرورتوں اور مجبوریوں کو ہم نے نہیں دیکھا، شوق پالے ہوئے ہیں۔ حضرات، شاعر کیوں کہتا ہے کہ آدمی آدمی کو ڈس رہا ہے، سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے؟ یہ تیرے میرے رویے بے حیائی، بے حیائی صرف یہ نہیں ہوتی کہ بندہ جو ہے وہ ناچ لے، وہ گا لے، وہ ننگا وجود دکھا دے، جس کو ہم نے صرف بے حیائی کا کلچر سمجھا ہوا ہے۔ بے حیائی یہ بھی ہے، عورت جب ننگی ہو رہی ہے تو یہ اس کے شوہر کا حق تھا، یہ اس نے اسے دینا تھا، یہ اس نے اس کا حق مارا ہے تو بے حیا بنی ہے۔ باپ کا حق تھا، فرض تھا کہ بیٹی کو ساتر پردہ دے، ماں کا فرض تھا، تربیت کا فرض تھا کہ اس کو شروع سے ویسے ڈالے۔ دیکھیے جنگل میں اور باغ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جنگل سے ہم گھبراتے ہیں، ہوتے تو جنگل میں بھی درخت ہیں، پھلدار بھی ہوتے ہیں، پھولدار بھی ہوتے ہیں، لکڑی والے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بے ہنگم ترتیب، جہاں خود رو، کوئی کانٹ چھانٹ نہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی منظم انداز نہیں، کوئی لائنیں نہیں، مگر انہی درختوں کو جب ہم زمین کی اصلاح کر کے ایک لائنوں میں، ایک ترتیب سے، ایک منظم انداز میں، ایک انکلیو میں، یہ فلاں پورشن ہے، یہ فلاں درخت ہیں، یہ کنو ہے، یہ مالٹے ہیں، یہ آم ہیں، ایک منظم انداز میں رکھتے ہیں تو اسے باغ کہا جاتا ہے۔ اور باغ کا نام سنتے ہی دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور جنگل کا نام سنتے ہی دل گھبراتا ہے۔ تو یہی انسانی زندگی میں رویوں کا کردار، اگر رویے منظم ہیں، اسلام منظم کرتا ہے، دین منظم کرتا ہے، اگر بے ہنگم ہے اور لا وجہ ہے تو اس سے ہماری زندگیاں تنگ ہیں۔ آدمی کو آدمی ڈس رہا ہے، سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ سانپوں نے ڈس لیا تو گلا کیسا، کس نے کہا تھا کہ پالو ان کو آستینوں میں؟ یہ ہم نے آستین میں برے رویے پالے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے۔ میں جملہ آج پڑھ رہا تھا، 35 سال بعد باپ واپس آیا ہے، محنتیں کر کے، مزدوریاں کر کے، این جوانی میں گیا تھا۔ 35 برس بعد اس نے دنیا کے کتنے تانے سہے ہیں، کتنا پردیس کاٹا ہے، کتنی غربتیں دیکھی ہیں، کتنے موسمی تغیرات اور تاثرات دیکھے ہیں، کتنی تکلیفیں سہی ہیں اپنے وجود پہ، جدائیاں برداشت کی ہیں ماں باپ کی، بیوی اور بچوں کی۔ جب واپس لوٹا ہے، بوڑھی بیوی ملی ہے اور پرلے درجے کے لفظ لکھا ہوا تھا، لوفر بچے ملے ہیں، اور اس سے بھی تکلیف دہ جملہ اسے ریٹرن ہوا ہے، اور وہ تھا کہ اس نے، بڈھے نے ہمارے لیے کرا ہی کیا ہے، کرا ہی کیا ہے۔ حضرات، حالات الٹ ہو سکتے ہیں مگر الٹائے گئے۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اپنے وطن میں، اپنی مٹی میں، اپنی دھرتی میں رہ کے، اپنے بچوں میں رہ کے سوکھی کھا لیتا، 3 ٹائم کی بجائے 2 ٹائم کی کھا لیتا۔ آج بیوی بوڑھی سامنے نظر نہ آتی، بچے لوفر نظر نہ آتے، اور اس باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ جملے سننے کو نہ ملتے، ہم نے خود کچھ رستے اپنائے ہیں۔ شریعت نے جو قاعدے اور قانون اور ضابطے دیے تھے، کیوں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگریز بھی آج یاد کرتا ہے، دشمن بھی یاد کرتا ہے؟ عمر لا کو کیوں مانتا ہے کہ فوجی بڑا ضروری ہے، سپاہی بڑا ضروری ہے، زمینی سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے، اور قوموں کے سامنے ڈٹ جانا، اغیار کو اپنی لائن پہ کھڑے کرنا، دشمنوں کو روکنا بڑا اہم ہے۔ مگر ساری طاقت بارڈر پہ کھڑی کر دی جائے اور اندر کھوکھلا ہو جائے، بیوی بھی منتظر، بچے بھی منتظر، اور وہ جگہیں کمزور ہو جائیں، اخلاقیات گر جائیں، رویے بگڑ جائیں، اور وہاں پہ بربادی اور گمراہی اور بے حیائی آ کر کے ڈیرے ڈال لے، تو پھر ذمہ داری ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تھا اپنی بیوی سے، سوال کیا تھا اپنی بیٹی سے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی سے پوچھنا، باپ ہونے کے ناطے بیٹی سے پوچھا، شوہر ہونے کے ناطے بیوی سے پوچھا۔ ایک مرد کے بغیر شادی شدہ عورت کا صبر اور حوصلہ کتنا ہے؟ میرے محبوب نے ایسے ہی نہیں آواز لگا دی تھی، حیا یا معاشر الشباب، جوانوں کو دبا کے رکھنا، مجبور کرنا، اور یہ کہنا کہ یہ شرطیں پوری ہوں گی، اتنی تعلیم ہوگی، اتنا پڑھے گا، اتنے لیول تک جائے گا، مکان بنائے گا، زمینیں اتنی، کاروبار ٹریڈ بزنس کرے گا،
تو تیری شادی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرط نہیں لگائی، یا معاشر الشباب، میرے نوجوانوں، میرے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جس میں اللہ تعالیٰ نے قوت بہ پیدا فرما دی ہے، فلیتزوج، وہ فوری طور پہ اپنا جوڑا بنانے کا اہتمام کریں۔ والدین سوچیں، تھرو پراپر چینل آئیں، جائز طریقے سے اپنا جوڑا ڈھونڈے، منگنی ہو، نکاح کیا جائے، گواہ لگائے جائیں، اور عزت کے ساتھ اعلان کر کے اس معاشرے کے اندر اپنی جیسے بھوک 2 ٹائم برداشت نہیں ہو سکتی، جوانی کی طاقت بھی برداشت نہیں ہو سکتی، یہ بھی بھوک کے برابر ہے، اس سے بڑھ کر کے ظالم ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے۔ اور بیٹی سے باپ پوچھ رہا ہے، امیر المومنین وقت کا حاکم پوچھ رہا ہے، ایک عورت کی صدا گھر میں سن کے کہ اس کا شوہر فوج میں گیا ہوا ہے، اور اس کی صدا کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، ایک بھوک، ایک پیاس ہے، مگر اس کے اندر وقار ہے، ساتھ میں اظہار ہے۔ بیٹی اور بیوی سے سوال پوچھنے کے بعد کہ کتنا صبر کر سکتی ہے، قانون بنا دیا کہ کوئی بھی فوجی 3 ماہ یا 4 ماہ سے زیادہ اپنے بارڈر پہ نہیں رکے گا، واپس آئے گا۔ آج پوری دنیا اس کو کیوں تسلیم کر رہی ہے؟ کیونکہ فطرت کو پڑھا گیا، نیچر کو پڑھا گیا، انسان کی فطرت کیا مانگتی ہے، نیچر کیا چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ جب نہیں دی جائے گی، رویے بگڑیں گے، حیا ختم ہوگی، پردہ پھٹے گا، دیواریں گریں گی۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ پھر رویے جب اندر آئیں گے، پانی اندر آئے گا، گٹر کا پانی اندر آئے تو تکلیف دیتا ہے گھر میں۔ حضرات، یہ گندگیاں ایسے نہیں آ گئی، اسلام سیفٹی دیتا ہے، رستے روکتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، خوبصورتی کو دعوت دیتا ہے۔ میں سر سے لے کے پاؤں تلک تھوڑے اشارے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اس پوائنٹ کو کیسے درست کر سکتے ہیں۔ بھائیو، کتاب سے اور سنت سے جوڑ لیں، شریعت آپ کی حاکم سمجھ لیں، دل و دماغ میں اس کو بٹھا لیں، اور تھوڑا تھوڑا چیک کرتے جائیں۔ دماغ اللہ نے سوچنے کے لیے رکھا ہے، میموریز کے لیے رکھا ہے، حفظ کے لیے رکھا ہے، کہ آپ کے ساتھ جو ماضی میں بیتا ہے، جو ماضی میں بیتا ہے، وہ فرنٹ پہ ٹکرا کے درمیان میں جا کے پیچھے سیف ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے اس چیز کو دوبارہ دہرایا ہے، دوبارہ دہرایا ہے، جو حافظہ فرنٹ پہ آیا ہے، 30 دن کے بعد اس کو پیچھے بھیج دیا جائے گا سینٹرل پوائنٹ پہ۔ اگر آپ نے اسے دوبارہ ٹچ کیا، ایک دفعہ بھی فائل ٹچ کی، اوپن کی، وہ آپ کے ادھر فرنٹ پہ ہی رہے گا، اور ساتھ میں بیک میموری میں چلا جائے گا، جسے پرائیویٹ سیف فائل اللہ نے پیچھے رکھی ہے۔ لائف ٹائم بچہ بچپن میں مرا تھا، یہ اس کا غم نہیں بھولا، بار بار یاد کرتا رہا، ریپیٹ کرتا رہا۔ وہ بچہ جس نے شروع میں الف پڑھا تھا اور کئی بار ریپیٹ کیا تھا، بوڑھا بھی ہو گیا، اسے فاتحہ نہیں بھولی۔ کیوں؟ وہ پختہ میموری میں پرائیویٹ سیف فائل کے اندر موجود ہے۔ اپنے اس دماغ میں خیر کو اور بھلائی کو بار بار ٹچ کرتے رہیں، دہراتے رہیں، مثبت سوچتے رہیں، کتاب و سنت کو دن میں 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 10 مرتبہ، جتنا ہو سکے ٹائم دیتے رہیں، اللہ سے رابطے میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دماغ مثبت رکھے گا، سوچ مثبت رکھے گا، کیونکہ دماغ کا کام پیچھے سے جو ہے یاد کو اٹھانا ہے، اس میں سوچ پیدا کرنا ہے، سوچ بچار پیدا کر کے پھر یہ باقی باڈی کو دل سے مشورہ کر کے یہ سپلائی کرتا ہے سامان۔ آئیے، دل میں اتنی سمجھ ہونی چاہیے، دل کے اندر 2 پہلو ہیں۔ دل بنایا اللہ نے ہے، ایک اس کی شکل ہے انقباضی، ایک ہے انبساطی۔ جب اس نے پورے جسم کو خون سپلائی کرنا ہے تو اس نے سکڑنا ہے، ایک پمپ مارتی ہے قدرت، دل ایک دفعہ سکڑتا ہے، 90,000 کلومیٹر کی شریانیں جو تیرے میرے وجود میں ڈالی ہیں ان تک خون پہنچ جاتا ہے۔ 90,000، کراچی میرے خیال میں بڑی مشکل سے یہاں سے 1,500 کلومیٹر ہوگا۔ 90,000 میں نہیں کہہ رہا، اس وجود کے ڈاکٹرز سمجھنے والے کہہ رہے ہیں 90,000 کلومیٹر تلک خون کی سپلائی۔ دوسری شکل اللہ نے رکھی ہے اس کی انبساطی، کہ یہ پھیلتا ہے، پوری باڈی سے خون واپس لیتا ہے، اس کے ساتھ جو ضروری معاملات ہیں کلیئر کر کے اس کو صاف کر کے دوبارہ روانہ کرتا ہے۔ حضرات سوچئے، پوری باڈی سے اگر یہ آکسیجن کیری نہیں کر رہا، آپ کی میری حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے، آپ پہ اگر کوئی اٹیک کرے، کوئی جانور حملہ کرے، فوری طور پہ بندہ یوں ہوتا ہے، اور جو یوں ہونا ہے
پورے وجود سے خون دل واپس لیتا ہے اور پھیلتا ہے، کہتا ہے لے آ، تاکہ جہاں بھی چوٹ لگے، کٹ لگے، کوئی حملہ ہو، خون کم سے کم ضائع ہو، اپنے اندر لے لیتا ہے اور اسی لمحے انسان گرتا ہے۔ دماغ میں خون کی کمی، وہاں سے رکا آکسیجن کی کمی، اسی لیے ڈاکٹرز حضرات کہتے ہیں فرسٹ ایڈ والے، کبھی بھی گرے ہوئے انسان کو اٹھا کے مت بٹھائیں، کیونکہ وہ جانور یا کسی چیز کے گرنے سے شاید نہ مرے، اپنے دل کے اٹیک سے مر رہا ہے، اور آپ نے جب اس کو بٹھایا ہے سر اوپر ہو گیا ہے، وہاں تک دل پمپ نہیں کر رہا، اس کی حرکت جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے، پمپنگ کم ہو گئی ہے، تو آپ اس بندے کو مار رہے ہیں کیونکہ دماغ تک آکسیجن نہیں۔ لیکن جب گر گیا ہے، قدرت نے گرایا ہے، آپ اس کو رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ لٹائیں، دل اوپر ہو جائے گا اور دماغ کی طرف خون جو ہے وہ اپنے فلو میں رہے گا، اتنی دیر وہ بچا رہے گا۔ یہ نظام فطرت ہے، اس کے خلاف مت جائیں۔ اگر میڈیکل یہ کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے، تو ہمیں شریعت بھی کچھ سمجھا رہی ہے کہ جب جب دماغ میں خلل آئے، بگاڑ آئے، اکڑ آئے، غرور آئے، تکبر آئے، ذرا سجدے میں گر جا، تھوڑا جھک جا، اللہ جھکی شاخوں کو اجر دے دیتا ہے، پھل دے دیتا ہے۔ یہ سبق ملا ہے، ہم بڑے اکڑتے ہیں۔ اسی لیے کہا جب غصہ ہے نا، غصہ ہے، اب چل رہے ہیں تو رکیے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، لیٹے ہوئے ہیں تو پکے لمحے پہ جائیے۔ آپ یقین کریں وہ جو ایکشن ہے نا غصے کی حالت میں، دماغ میں پہلے ہی پرابلم ہے، شریانیں پھٹیں گی، دل جو ہے وہ ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے، اور وجود کے 11 12 13 غدود اپنے جو ہے وہ ہارمونز تیزی سے تجھ کو دے رہے ہیں۔ تیرے اندر حیا جتنی زبردست ہوگی، وہ مانے وہ پوائنٹ جتنا زبردست ہوگا، اسے نفس کہا گیا ہے۔ اپنے نفس پہ قابو پانا یہ اصل میں سب سے بڑا جہاد کیوں ہے؟ دوسرے کو تلوار کے ذریعے چیر دینا بڑا آسان ہے، لیکن اس تلوار کو اٹھائے ہوئے، دشمن اس کے نیچے آئے ہوئے، کاٹنے کا پورا موقع، وہاں اپنے ہاتھ کو روک کے ہاتھ واپس لے آنا، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے۔ اس لیے اپنے دماغ میں رحمان کا تعلق، اچھی سوچیں، اچھی چیزیں پیچھے سیو کیجئے۔ اسی لیے قرآن کا حافظ، اس کا محافظ، اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے اچھی زندگی کہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو رب نے چاہا ہے، جو فطرت نے چاہا ہے، جو شریعت نے مانگا ہے، رحمان نے قرآن میں اتارا ہے۔ کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، میرے محبوب نے اس رویے کو اٹھا لیا ہے اور اس کی بہترین عملی شکل قوم کے سامنے پیش کر دی ہے، وہ گفتار ہو یا کردار ہو۔ دماغ سوچوں کو اٹھا کے دل سے مشورہ کرتا ہے، باقی اعضاء سپلائی مانگتے ہیں، باقی اعضاء سپلائی مانگتے ہیں۔ آنکھ کو اللہ نے شیڈ دیا ہے، کور دیا ہے، شٹل دیا ہے، اس میں نظر رکھی ہے، نظر منظر مانگتی ہے۔ کائنات میں رب نے نظارے بنائے ہیں، نظارے کئی طرح کے ہیں، جو فائدہ مند ہے اس کو لیا جائے، نہیں تو اس کو شٹل کو ڈاؤن کر دیا جائے۔ جب ویلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ویسے چاند کو دیکھنا کتنا بھلا لگتا ہے، آپ دیکھیے، اللہ خود کہتے ہیں دیکھو، لیکن آپ کا دل کر رہا ہے میں روشنی کو دیکھوں، بچے کو پتہ نہیں ہے ویلڈنگ ہو رہی ہے اور وہاں سے لائٹ بڑی خوفناک قسم کی نکل رہی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ بچے کا کہتے ہیں منہ سائڈ پہ کر، اپنی بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا ہاتھ رکھتے ہیں، وہاں نظروں میں نظریں ڈال کے اس پوائنٹ کی طرف نہیں دیکھتے، وگرنہ نظر کا نقصان ہے۔ اللہ نے بھی اگر دل میں حکمرانی رحمان کی ہوئی، سامنے سین بڑا پیارا لگ رہا ہے، وقتی طور پہ میٹھا اور اچھا اور خوبصورت اور بڑا چمکو لگ رہا ہے اور چمکیلا اور لچکیلا اور اپنی طرف کھینچنے والا لگ رہا ہے، اور آواز بھی آ رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے، دیکھ دیکھ، یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ، ایک بار نہیں 1000 بار دیکھ، بیگانہ وار نہیں دیوانہ وار دیکھ۔ اندر سے آواز آئی اور دل کی آواز آئی، یہ تھا حیا کہ نہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، جن کا ہمارے اوپر ایمان ہے اور وہ امن میں رہنا چاہتے ہیں، چین میں رہنا چاہتے ہیں، قلبی سکون اور اطمینان لینا چاہتے ہیں، یہاں نظریں جھکا لیں، یہ چیز کسی اور کی امانت ہے، ان کے دیکھنے کی نہیں، یہ دیکھیں گے قرار سے بے قراری میں چلے جائیں گے، اضطراب میں چلے جائیں گے، ڈاواں ڈول ہو جائیں گے، پارا پارا ہوں گے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہوگا،
اس کی ڈیمانڈ کریں گے، یہ چیز ان کی نہیں، حق کسی اور کا ہے، یہ پیچھا کریں گے، اپروچ کرنے تلک پہنچیں گے، جائز ناجائز ذریعہ استعمال کریں گے، حق والے کا حق مرے گا، آپس میں تصادم ہوگا، دو قوتیں ٹکرائیں گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ حسن بھی پاش پاش ہوگا، یہ نظریں بھی، وہی چہرہ جس کے اوپر مر رہا تھا اگر اسے نہیں ملا تو اسی چہرے پہ تیزاب ڈال کے رسوا کر کے اپنا آپ کو بھی گوائے گا، اس کو بھی، یہ خودکشی کرے گا۔ لہٰذا اسے کہیے کہ حیا رکھ، جو تیری چیز ہے وہ تیری ہے، اسے دیکھنا تنہائی میں دیکھ، جلوت میں دیکھ، خلوت میں دیکھ، سر سے لے کر کے پاؤں تلک دیکھ، وہ تیری ہے، جو تیری نہیں ہے نظریں جھکا لیں۔ یہ حکم بیویوں کو بھی ملا، مردوں کو بھی ملا۔ کتنا وقار ہے، لیکن اس میں تھوڑی پاور چاہیے، سٹیمنا چاہیے، ایک قوت چاہیے، اپنے اندر ایک ول پاور، وہ جو کم ہے اسے پورا کریں، انشاءاللہ آپ اور میں اچھے ہیں۔ اسی طرح کان آوازیں سننا چاہتا ہے، اللہ نے اس میں سسٹم ایسے رکھے ہیں کہ یہ آوازوں کا بڑا رسیہ ہو جاتا ہے۔ جو آوازیں چھوٹے ہوتے سے اس کے کانوں میں ڈالی جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچے کو، اس کو میوزک سنایا جاتا ہے، وہ نہیں سنتا، قرآن کے اوپر جھوم اٹھتا ہے، کیونکہ اس کے بچپن میں اسے کتاب سنائی گئی ہے۔ وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پہ، ماں باپ اس کو بدلتے ہیں۔ ہندوؤں کے بچے بھجن پہ لگ جاتے ہیں، میوزک پہ لگ جاتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں۔ ایک مومن کا بچہ اللہ اکبر کی آواز پہ لگتا ہے، نماز پہ آتا ہے، قرآن سنتا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ دل میں کسے جگہ دی ہے، دل میں کسے، کتاب کو، شریعت کو، فطرت کو یا نیچر کو؟ قرآن کہے گا، رحمان کہے گا، کان میں نے دیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کان یہ کیچ کرنے والے بڑے بڑے ریڈار ہیں، لیکن ان کو بند کرنے کے لیے زیادہ ضرورت نہیں، صرف یہ دو انگلیاں، یہ چھوٹے چھوٹے پن پوائنٹ، ان کو کر لیں، باہر کی آواز رک جائے گی۔ پردے بھی اللہ نے خود دیے ہیں، لیکن کوشش تجھے کرنی پڑے گی، کانوں میں انگلیاں لینی پڑیں گی، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ ہر آواز سننے کے قابل نہیں ہوتی، ہر آواز کو گزار کے دل میں دستک دلوا کے جگہ نہیں دی جاتی۔ خیر ہے تو سن، برائی ہے تو رک۔ ہم اپنے بچوں کو بڑوں کی مجلس سے کیوں اٹھا دیتے ہیں؟ کہ بڑوں کے کچھ پردے، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو عمر کے تقاضوں کے ساتھ ان کے لیے جائز ہیں، لیکن ابھی بچے چھوٹے ہیں، ان کی وہاں تک اپروچ نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کو وہ جملے نہیں سنا سکتے، ہم ان کو وہ بتا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اگر بڑی ہے اور تو انسان ہے، تیرے رب نے تیرے دل کو بنایا ہے، جب تو سنے گا آواز دل پہ اثر کرے گی اور اس کی ECG متاثر ہوگی، اس کی لہریں متاثر ہوگی، اس کی دھڑکنیں متاثر ہوگی۔ کیوں لکھا ہوتا ہے پیٹرول پمپ پہ یہاں موبائل فون مت استعمال کیجئے؟ کیوں فلائٹ اڑتے ہوئے لکھا جاتا ہے اسے فلائٹ موڈ پہ کر لیں، چلائیے مت؟ کیونکہ وہ ریزز جو ہیں وہ نقصان کرتی ہیں۔ یہ آوازیں، یہ بنائی ہوئی موسیقی، لگائی ہوئی دھن، اس کے جو ہیں کمپوزرز، اس کی جو ہے وہ میوزیشنز حضرات جو کرتے ہیں، وہ جس طرح اتار چڑھاؤ بناتے ہیں وہ دل کے لیے موافق نہیں ہوتا۔ مثال لیجئے، بچہ چھوٹا ہے اور آپ نے اس کی سیڑھی جو ہے وہ بڑے بڑے سٹیپ والی بنا دی ہے، اس سے پاؤں رکھنا اتنی اس کا لیول ہی نہیں رکھتا ہے تو مشکل ہو جائے گی۔ میوزیشن کیا کرتا ہے، کہیں آواز کی لے تال کو اتنا چڑھا دیتا ہے بلندی پہ کہ وہ دل کی دھڑکن کو فوراً، وہاں نرم چاہیے تھا، نیچے چاہیے تھی دھڑکن، وہ اٹھا دیتا ہے، اور جہاں اٹھانے کا ٹائم تھا وہ نیچے گرا دیتا ہے۔ اسی لیے گانے، سیڈ سانگز، فلاں سانگز، فاسٹ میوزک، لوگ کہتے ہیں روح کی غذا ہے، یہ روح کی موت ہوتی ہے۔ روح کی غذا بھی اللہ نے آواز ہی بنائی ہے، موسیقی ہے، مگر وہ موسیقی جو قرآن کے ترنم سے پڑھنے سے آواز پیدا ہوتی ہے، جو کتاب کے دستور اور منشور سے ہوتی ہے، جو اس کے قواعد اور ضوابط سے ہوتی ہے، جو تجوید سے پیدا ہوتی ہے، جو حدر سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول ضابطے، رحمان نے دل بنایا ہے، دھڑکنیں بنائی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو تبھی سکون ملنا ہے جب رحمان کی آواز کو اسی کے قاعدوں کے مطابق پڑھا جانا۔ دیکھیے، یہ بھی اخلاق ہے، یہ بھی حیا ہے، یہی چیز آپ کو اس پہ لائے گی، یہی چیز آپ کو اس سے روکے گی۔ نیچے آئیے، چہرہ ہے اور منہ ہے، زبان ہے، زبان بولتی ہے، اللہ نے اسے قوت گویائی دی ہے، اور زبان کی یہ خوبی ہے جو سنتی ہے وہی بولتی ہے، ریٹرن کرتی ہے۔ جو آدمی بہرا ہے اس کے پاس الفاظ کی ویکیبلری نہیں ہوتی، مجموعہ نہیں ہوتا، کیوں؟ اس نے سنا ہی نہیں۔ ہم جو سنتے ہیں وہ ریٹرن کرتے ہیں۔ زبان سماعتوں سے تعلق رکھتی ہے، یہ ادھار مانگے گی،
کان سے اگر سماعتیں پاکیزہ ہیں، الفاظ پاکیزہ ہیں، جملے پاکیزہ ہیں، تو میں مثال دے دوں، ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا تھا کبھی غصے میں بھی آ جاتے نا، غصے میں بھی شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ تعالی، ہم نے شدید غصے میں بھی دیکھا تو یہی کہتے تھے سبحان اللہ شریف آدمی، سبحان اللہ شریف آدمی۔ تو یہ جملے ایسے نہیں بن جاتے، یہ پختہ عادتیں ایسے نہیں بن جاتی۔ جب بھی کوئی مشکل آئی، پرابلم آئی، آگے کوئی چیز آئی، کوئی حادثہ ہونے لگا، کوئی سپیڈ بریکر آیا، میں اپنے ساتھ چلنے والے ایسے ڈرائیوروں کو جانتا ہوں کہ جو معمولی سا بھی جھٹکا لگنے لگا اور ریس سے پاؤں اٹھا کے بریک پہ رکھتے ہی پہلے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہمارے منہ سے اکثر گالی نکلتی ہے، عادات پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، ہم نے سن سنا کے۔ تو اپنی زبان کو، مشکل وقت آئی ہے، رب کے شکوے نہیں، اللہ کا شکر اپنی زبان پہ لائیے۔ سماعتوں نے سنا ہوگا مشکل وقت میں بڑوں کو الحمدللہ کہتے، تو بچے بھی کہیں گے الحمدللہ۔ اگر بڑوں نے ہی، اساتذہ نے ہی، علماء نے ہی ساری زندگی شکووں میں گزار دی ہے تو زبان برا بولے گی۔ ممبر پہ اگر گالی آئے گی تو سننے والے بھی گالی بولیں گے، سننے والے بھی گالی بولیں گے۔ اگر حکمرانوں کی زبان گندی ہوگی، عوام کی زبان گندی ہونی ہے۔ اگر ڈاکٹر کی زبان نشتر بن گئی ہے تو مریضوں کی زبان بھی کاٹے گی۔ اپنی زبان کو اخلاق کے دائرے میں رہ کے کور کریں، برا جملہ بولنے سے پہلے رکیے کہ یہ تول ہونا ہے اور اسی وجہ سے جہنم میں ڈالا جانا ہے۔ اچھا جملہ، اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا پہلے تولیے پھر بولیے، مگر ہم پہلے بولتے ہیں، پھر لوگ جب تول کے وزن دکھا کے برابر کر کے اسے ڈبل ویٹ کے ساتھ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ ہم نے ایک گالی نکالی ہوتی ہے، وہ پوری پشت کو لے آتے ہیں، تو پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ رویے، یہ جملے، یہ گفتار، اس کو لحاظ میں، اخلاق میں، عمدگی میں، نفاست میں، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، اس کو لے کر کے آئیے۔ اور یہ سیکھنے والے ہی سکھاتے ہیں۔ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، باپ کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ ابا تو نہیں با جانا۔ شہروں میں چلے ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ چلے باپ کے لیے جمع کا لفظ، تو یہ ہم خود سکھاتے ہیں، کیونکہ دیہات میں ہم نے بچوں کو یہی توں تکار کے ساتھ ہی چلے ہیں اور یہی وہ ہمیں کرتا ہے۔ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو کہہ رہا ہوتا ہے اور سنا تو کداں، تو یہ ہم نے خود سیکھا ہے، خود سکھایا ہے، ادب کے دائرے میں رہ کے۔ آگے چلیے، بڑے سارے اعضاء ہیں لیکن میں ہاتھ کی طرف آتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مومن مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہوں۔ ہاتھ جو اس کا رائٹ ہے اسے اٹھا کے دے، اس تک پہنچائے، اسے روکے نہیں، جس کا رائٹ ہے اس تک پہنچائے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دینے والا ہاتھ جب اوپر سے رکے گا، نیچے والا ہاتھ اوپر آنے کی کوشش کرے گا، پھر وہ چوری اٹھائے، پھر وہ ڈاکہ ڈالے، پھر وہ جرم پہ آئے، پھر وہ چھیننے پہ آئے، پھر وہ جھپٹے یا جو بھی کرے۔ جب اوپر والا ہاتھ اپنے فرائض نبھاتا ہے، نیچے والا ہاتھ اپنے لیول پہ رہتا ہے، اور جب یہ اوپر والا اپنا لیول خراب کرتا ہے تو نیچے والا اپنا لیول بدلتا ہے، اور اس کا تعلق دل سے جوڑا گیا ہے۔ مال اللہ بڑا دیتا ہے لیکن اللہ دوڑنے والا، دینے والا دل نہیں دیتا۔ بڑے سارے لوگ ہیں، مال بڑا ہے، دینے کی ہمت نہیں ہوتی، حق ان کے پاس پڑا ہوا ہے لوگوں کا، ادا کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، جان بوجھ کے لیٹ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اگلا موت تلک چلا جاتا ہے، اور پھر بعد میں جو ہے اس کو اس کے گھر 5 لاکھ دے دو، اتنا دے دو، وہ کر دو۔ اس کا رائٹ اسے پہلے دیا ہوتا تو خودکشی کی ہوتی، خودکشی کیوں کرتا، وہ موت کے منہ میں کیوں جاتا؟ حضرات، یہ اخلاقیات ہمیں سینے میں بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری عادت ہے، ہر بندے کے لیے ہم نے فی سبیل اللہ ویر رکھا ہوا ہے، شریکہ رکھا ہوا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال یہ دیکھتا ہوں، بے شمار موٹر سائیکلوں پہ میں پڑھتا ہوں، بلکہ سوسا روڈ پہ بھی، پوش ایریاز میں بھی، موٹر سائیکل کے پیچھے یا رکشے کے پیچھے یہ جملہ ضرور لکھا ہوتا ہے، شریکہ نو اگ لگ دی۔ ٹرکوں کے آگے ایک جملہ بڑا لکھا ہوتا ہے، جلنے والے کا منہ کالا۔ او میرے بھائی، تیرا رکشہ اللہ نے پتہ نہیں اس سے زیادہ مہنگا اس کو جوتا دیا وہ، لیکن شریکہ نو آگ لگ دی کیا لکھا ہے تو نے؟ مثبت سوچ، پازیٹیو آ، اس پہ لکھ ماشاء اللہ تبارک اللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے، اللہ اس کو بابرکت بنا دے۔ دوسرے کو دیکھ کے جل جانا، کل یہ بائک پہ تھا آج ماشاءاللہ جو ہے بڑی اچھی گاڑی پہ ہے، نہیں، کہہ ماشاء اللہ تبارک اللہ،
یہ ہے تیرا رویہ، یہ ہے تیرا سینہ، یہ ہے علم نشرح لک صدرک، یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آگے پیٹ ہے، پیٹ کا بھی اخلاق سے بڑا تعلق ہے۔ اپنے گھر میں ہوں تو ذرا حساب سے کھائیں گے، پرائے گھر میں ہوں، پرایا مال ہے، مال مفت دل بے رحم ہے، چوراں دے کپڑے ڈانگاں دے گز ہمارے بزرگوں نے ایسے نہیں بنایا تھا۔ تو یہ تیرا پیٹ تجھے کہیں تو روکے گا، اس کے اخلاق ہے، اس کا رویہ ہے۔ اپنے اندر ایک حیا، کھانے کے اندر ایک لیول، اس کے اندر ایک لمٹ، اللہ نے جو اندر معدے میں سینسر دیا اسے ایک حد تلک، اللہ نے جو جینون شاپر دیا ہے وہ ہم پھاڑ بیٹھے ہیں۔ جس کا بھی پیٹ سینے سے آگے ہے میرے سمیت، وہ بندہ اپنی اوقات سے، اپنے ظرف سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک لیول پہ رکھا ہے۔ کھائی جائیں بعد میں جو ہے پھکی کھائیں، فائدہ۔ میں مثال دے چکا ہوں، گجرانوالہ میں ایک جگہ کھانا تھا، سنا ہے میں نے کہ فیصل آباد کے 4 آدمی اور گجرانوالہ کا 1 آدمی، معذرت کے ساتھ اس جملے کو اتنا کاٹ کے بعد میں جو ہے اسے کوئی ٹاپک دے کے مت جوڑا جائے، لیکن ریالٹی ہے۔ پانی اچھا ہے، ہاضمہ اچھا ہے، لیکن پیٹ تو آپ کا ہے نا۔ پہلے اتنی کیلریز لے لیں، بعد میں ان کو جلانے کے لیے ورزشیں کریں، پھر بھاگتے پھریں، پھر دوڑتے پھریں، پھر پھکیاں کھاتے پھریں۔ آدمی ہم 4 تھے، آرڈر دیا گیا 8 آدمیوں کے کھانے کا۔ میں نے کہا جی باقی 4 نہیں آئے، کہیں دلے ہنسی ہیں۔ جب کھا لیا تو سارے بندوں نے جیب میں ہاتھ، میں نے کہا شاید یہ بل دینے لگے ہیں۔ میں کہا بھاجی سکون نال اٹھ کے ایک ہی مرتبہ دے لینا، جس کا ہوا تو ایسے۔ کہنے لگے نہیں بل تھوڑا دینے لگے ہیں۔ سب نے اتنی ڈبیاں نکالی، اندر چورن۔ میں کہا ایک ہی، کہندا جی لکڑ ہضم پتھر ہضم، ہن جو کھادا ہے تو پھر ایک کھانا ہے، تو پہلے ہی اتنا لے لیں۔ پیٹ کا ایک حق ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ بے شمار مرتبہ فوتگی والے گھر جا کے دیکھا ہے میں نے، کئی دفعہ بیگم کو کہا کہ اب بڑے دور سفر سے آئے ہیں، 2 لقمے لے لیں۔ کہتی ہے حیا آتی ہے کہ ایک فوتگی والا گھر ہے اس سے ہم کھانا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہ تو جو بچہ یتیم ہے اس سے اگلے دن اعلان کرنا کل کا، پھر 3 کا، پھر 10 کا، پھر 40 کا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ یہ جو یتیم کا مال جس کا باپ مرا ہے، یہ ناحق دین کے نام پہ اپنے پیٹ میں ڈکار رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں۔ یہ لقمے، یہ قورمے کے نہیں ہیں، یہ بریانی کے نہیں ہیں، یہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے اور جہنم کی آگ کے ڈال رہے ہیں۔ تو ڈر ہو نا، تھوڑا خوف ہو تو بندہ رکتا ہے۔ یہ حیا کی چادر جب ختم ہو گئی، پیٹ بھی گیا، نیچے شرمگاہ کی طرف آ جائیے۔ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس کے اندر حیا پیدا کرنے کے لیے کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے دو، 2 جبڑوں کے درمیان والی ضمانت دے دو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ دنیا جنت نما بن جائے گی، کل قیامت کے دن جنت تمہارا مقدر ہوگی۔ حضرات قدم اٹھاتے ہوئے بھی حیا، اگر دل کے اندر ویلیو ہے کتاب و سنت کی تو میں غلط طرف قدم اٹھاتے ہوئے 100 بار سوچوں گا، غلط قدم اٹھاتے ہوئے 100 بار سوچوں گا، میں غلط سٹیپ لیتے ہوئے 100 بار سوچوں گا۔ اللہ کی حیا مجھے مانے کرے گی، اور یہ میرا قدم جہاں جانا چاہیے، مجھے میری دکان سے، کھیت کھلیان سے، کاروبار سے، بیوی ٹی وی سے اٹھا کے اللہ کے گھر کی طرف بلاوا آیا ہے تو وہی قدم اس طرف اٹھ جائیں گے، حق کی طرف، کتاب و سنت کی طرف۔ یہ حیا ہے، یہی اخلاقیات ہیں، یہی رویے ہیں۔ آئیے ان کو اپنائیے تاکہ ہم بہتر معاشرہ، بہتر سوسائٹی اور اس کے تقاضے اور انسانی عظمتوں کو پورا کر سکیں، وقار کو چھو سکیں، بچوں کو ان کا پیار مل سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات ذی وقار، اخلاقی رویے، حیا کے تقاضے، اس حوالے سے ہم نے کچھ بات کی۔ میں اسی تناظر میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ خادم حسین رضوی ایک کردار، ایک نام ہے۔ موت کے منہ میں سب نے جانا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی اور اس سے پچھلے میں بھی جو بات کہی تھی کہ اگر کوئی جملے غلطی سے نکل گئے ہیں، اللہ ان کی غلطی معاف کرے۔ جان بوجھ کے کہے ہیں تو غلطی سے رجوع کر لے، اور اگر
نیت ٹھیک تھی، لا علمی میں یا کسی بھی حوالے سے، ہم نے پھر بھی عذر کا پہلو رکھا ہے، اور انسان کے لیے عذر ہی ڈھونڈے، اگرچہ دنیا گالی کا جواب گالی سے دیتی ہے۔ میں نے پھر بھی دعا کی کہ اللہ ہدایت دے، انجام اچھا کرے۔ حضرات، انسان میں 100 خامیاں برائیاں ہوتی ہوں گی، لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو مثبت کوششیں اور کاوشیں تھیں، اللہ انہیں قبول فرمائے، اور جو کمی بیشیاں تھیں میرا رب معاف کرے۔ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا ہو، یہ فرقوں کی بنیاد کے اوپر جو دوسرے علماء کے چلے جانے کے اوپر نیچے کمنٹس آتے ہیں کہ مر گیا ہے تو اچھا ہے، فلاں ہے تو معذرت، ہم سب نے جانا ہے، یہاں بیٹھے کسی نے نہیں رہنا۔ اللہ وہ بھی تو ہے نا کہ ساری زندگی کے گناہ بندے کے آخری پل میں معاف کر کے انجام اچھا کر دیتے ہیں۔ رب نے معاف کر دیا، بندوں کی نظر میں بھلے برا ہو، ساری زندگی کی اچھائیاں اینڈ برا ہوتا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اور اللہ کے ہاں وہ برا لکھا جاتا ہے اور جہنمی قرار دے دیا جاتا ہے، بندے اس کے پیچھے اچھا کہتے پھرتے رہے۔ تو یہ بھی ایک اخلاقی رویہ اور کردار ہے۔ میرے ساتھ ایک اعلان آیا ہے، اعلان یہ ہم عموماً نہیں کرتے، اور بالخصوص اس طرح کے اعلانات ہم نے روکے ہوئے ہیں۔ یہ چیز ذمہ داری تھی جماعتوں کی کہ ایک آدمی اپنی جوانی میں، اعلان یہ ہے، پہلے وہ سن لے کہ سابقہ خطیب مرکزی جامع مسجد پیر محل، میں نام نہیں ابھی لینا چاہوں گا، عرصہ 40 سال سے فرائض خطابت انجام دیے، ان دنوں شدید بیمار ہیں، اہل اسلام سے دعا کی اپیل ہے۔ میرے بھائیو ایک بات سنیے، یہ جو دعا ہے، یہ اپیلوں پہ کھڑی ہے کیا؟ غائبانہ دعا، غائبانہ کس لیے کہا تھا؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا اپنے علماء کے لیے، اپنے خطباء کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے وڈیروں کے لیے، جو بھی بیمار ہیں، دن میں 5 مرتبہ کم از کم ان کے لیے جملے نکلیں کہ اللہ اس روئے زمین پہ جو بھی بیمار ہے شفا عطا فرما۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ پھر بھائیو صرف دعا نہیں، دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے۔ بڑے سارے لوگوں کو دعا کے نام پہ دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جماعتوں کے کام تھے کہ ایک بندے نے 10 سال خدمت کی ہے، 12 سال خدمت کی ہے، 20 سال خدمت کی ہے، بڑھاپے میں ہے، ضعف عمری میں ہے، اس کا ٹوٹلی میڈیکل، اس کی یہ والی زندگی، اتنے بڑے بڑے، کون سا شہر ہے جہاں سے فنڈ نہیں جا رہا ہوتا، جہاں سے مرکز کو نہیں بھیجا جا رہا ہوتا۔ تو اس طرح کے لوگ جو خادم ہیں، جنہوں نے خدمتیں کی ہیں، جنہوں نے قوم کو کچھ دیا ہے، آج اگر اس حالت میں ہیں تو دعا کے ساتھ دوا بھی جانی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہم ایسے رویوں میں آ گئے ہیں، جن کا حق ہے وہ ہم ان تک پہنچاتے نہیں، لینا جانتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں مد نظر رکھنی ہیں۔ جو بیمار ہیں، میں ذکر کر دوں، مولانا عبد المجید عزیز صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، عافیت والی زندگی دے، ان کے معاملات میں میرا مالک نرمی فرمائے، اور ایسی صحت سے نوازے کہ جس کے بعد بیماری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے تمام دکھیوں کے دکھ دور کرے، اللہ تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو فرمائے۔ ملک پاکستان کی اس وقت جو اندرونی بیرونی مخالفتیں اور جو حالت، اللہ جو بھی اس کا دشمن ہے اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا۔ اللہ اس وطن عزیز اور کلمے کی بنیاد پہ بننے والے ملک کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا دے، اللہ جو فوت شدگان ہیں ان کے اوپر مغفرت اور رحمت والا معاملہ فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔